السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم سامعین و سامعات، پچھلے ملاقات میں لا الہ الا اللہ کا معنی اور اس کی شرطیں کے سلسلے میں کچھ باتیں رکھی گئی تھیں۔ مزید باتیں آج کے اس مختصر ملاقات میں ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 5، الصدق المنافی للکذب، سچائی جو کذب کے منافی ہو، یعنی وہ اس طرح کہ اس کلمہ کو، یعنی لا الہ الا اللہ کو صدق دل سے کہہ رہا ہو۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 1-3۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہم انہیں بغیر آزمائے چھوڑ دیں گے؟ ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ تعالی انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں، اور انہیں معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صدقا من قلبہ الا حرم اللہ علی النار، متفق علیہ۔ جس انسان نے صدق دل سے یہ گواہی دی کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر صرف اللہ، اور اس بات کی بھی گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ پر حرام کر دیا، یعنی وہ نار جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ نمبر 6، الاخلاص، یعنی اخلاص کا ہونا، یعنی اچھی نیت کے ساتھ عمل کو انجام دینا جس میں شرک کا ادنا بھی شائبہ نہ پایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سورۃ البینہ آیت نمبر 5۔ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسعد الناس بشفاعت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، لوگوں میں سے میری شفاعت کا مستحق ایسا خوش نصیب ہے جس نے اپنے دل یا نفس سے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ اس حدیث کو صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ عز وجل، اللہ تعالی نے جہنم کی آگ پر ایسے انسان کو حرام کر دیا جس نے لا الہ الا اللہ کو اس لیے کہا تھا کہ اس کے ذریعے اللہ تعالی کی خوشی مطلوب تھی۔ نمبر 7، المحبت لهذه الکلمہ الطیبہ ولما اقتضت ودلت علیہ ولا
هل العاملين بها الملتزمين بشروطها وبغض ما ناقض ذلك. اس کلمہ طیبہ سے محبت ہو اور جس چیز پر یہ کلمہ دلالت کرے اور جو اس کلمہ کا مقتدا ہو اس سے محبت ہو، نیز اس کلمہ پر عمل کرنے والے اور اس کے تمام شرطوں پر بالالتزام پابندی کرنے والوں سے محبت ہو، اور جو چیزیں اس کلمہ کو توڑنے والی ہیں ان تمام چیزوں سے بغض اور نفرت ہو. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا إِلَى آخِرِ الآیہ. سورہ البقرہ آیت نمبر 165. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اور اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ. 3 خصلتیں ایسی ہیں جن کے اندر پائی گئیں اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا. اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک ساری چیزوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر محبوب ہوں. نمبر 2 کسی سے محبت صرف اللہ کی خاطر کرتا ہو، اللہ کی خاطر کرتا ہے. نمبر 3 جب اللہ عز و جل نے اس کفر سے نکال دیا تو پھر دوبارہ اس میں جانا ایسے ہی ناپسند کرے جس طرح یہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کو جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے. اس کے اندر 3 باتیں بتلائی گئی جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے. نمبر 8 تمام طواغیت کا انکار، ان یکفر بالطواغیت وہی المعبودات من دون اللہ ویؤمن باللہ ربا ومعبودا بحق. یعنی تمام طواغیت کا انکار اور انہیں باطل سمجھے، اور طواغیت وہی باطل معبودان ہیں جو اللہ کے علاوہ پوجے جاتے ہیں، اور اللہ پر ایمان لائے کہ وہی ہمارا رب ہے اور وہی ہمارا معبود برحق ہے. اللہ کا فرمان ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین رشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 256. دین کے بارے میں کوئی زور زبردستی نہیں، ہدایت ضلالت سے روشن ہو چکی ہے. اس لیے جو شخص اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ حَرَّمَ مَالُهُ وَدَمُهُ. اور جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور انکار کیا ان چیزوں کا جو اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہیں تو اس کا مال اور اس کا خون محفوظ ہو گیا. اس حدیث کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم.